بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں اور میری پیاری بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور مارچ 766 عیسوی سے 809 عیسوی میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہا کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے۔ دوستو، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں بھی گزارا، اور بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ کا لاحِ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل پڑے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہوا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں، ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے کر آئے، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ یاد رہے کہ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ پیارے دوستو، بہلول کی دانائی کے واقعات بہت ہی بے شمار ہیں، جن کو سننے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہلول کو اللہ رب العزت نے کیا کیا کمالات اور کون کون سی دانائی عطا فرما رکھی تھی، اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہ بھی انہی واقعات سے واضح ہوتا ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے چند چیدہ واقعات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے اور آخر تک جڑے رہیے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیڑیاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا کہ 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ خیر، ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغراروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ
जुबेदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबेदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। जब अगली शाम हुई तो हारून रशीद बहलूल को तलाश करता दरिया के किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे उसी तरह से मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने कहा कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा कि बेचोगे? तो बहलूल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? तो बहलूल ने जवाब दिया कि तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा कि खलीफा, कल बिन देखे का मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा कि हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, वाकये में बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के साथ ताल्लुक का अंदाजा बआसानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का हर वाकया ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की जरूरत है, क्योंकि इन वाकयात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाकयात आपको भी ताज़ा करने के लिए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक और मशहूर वाकया है। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सिरी सकती फरमाते हैं कि एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लूट पूट रहे हैं। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला कि मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से ये बात वाज़े हो जाती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है और मौजूदा दौर में तो ये इस जमाने से भी कहीं ज्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो वो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है और हलाकत तो ये है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे के बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा कि हजरत बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो यहाँ? बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, बहुत ही गहरा सबक है बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकमत भरी बात में कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतजिर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राजी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो जिंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें, लेकिन हमारा क्या हाल है आपको तो मालूम है। आजान होती है तो कितने लोग मस्जिद की तरफ जाते हैं, हमारे सामने है सब कुछ। खुदारा आज की मोहलत को गफलत में ना
نہ گزاریں بلکہ اس مہلت کو غنیمت جان کر اللہ کو راضی کر لیں۔ دوستو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے ایسے درجنوں واقعات اور دانائی کی باتیں منسوب ہیں۔ کچھ لوگ ان باتوں اور واقعات کو کتابی باتیں کہتے ہیں جبکہ بعض اسے روحانیت کی معراج مانتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ جو بہلول دانا کہہ گئے وہ پتھر پر لکیر ہے اور ان کی ہر بات میں گہرائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ سوچتے کیا ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی نباہ نہیں کیا۔ آپ نے کہا کہ اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں کر بن سکتے؟ بس اس قصے کو جانے دو اور کچھ سوچو۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں ایسے شگاف پڑ گئے کہ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگیں۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ قبرستان میں چند کھوپڑیاں سامنے رکھے دیکھ رہے تھے کہ اتفاقاً بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس شغل میں مصروف دیکھ کر پوچھا، بہلول یہ کیا دیکھ رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے۔ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی؟ بادشاہ نے کہا کہ کیا مردہ امیر و غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کچھ فرق ہوا کرتا ہے کہ پہچان لوگے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے اس نے سادگی اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، حقیقت تو یہی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں ہر کسی کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا۔ ہر کسی کے جسم کو مٹی ہی کھا جائے گی، بادشاہ کے جسم کو بھی اور فقیر کے جسم کو بھی۔ مٹی سے بنے اس انسان کا انجام بھی آخرکار تو مٹی ہی ہے، لہذا اس دنیا میں اترانا اور تکبر کرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قدر اگر ہے تو صرف تقوی کی ہے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کہا کہ بہلول، بادشاہ نے تمہیں پاگلوں کی مردم شماری کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ اس کے لیے تو ایک دفتر درکار ہوگا، اور ہاں دانا گننے کا حکم ہو تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں دانا بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور اس بات کی حقیقت وہی لوگ جانتے ہیں جو اہل کشف ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا ایک دانائی سے لبریز مکالمہ ملاحظہ فرمائے جو شرابی حاکم کے حوالے سے ہے۔ شرابی حاکم بہلول دانا سے کہنے لگا کہ جناب مجھے بتائیں کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بہلول دانا نے کہا کہ بالکل کوئی اعتراض نہیں۔ شرابی نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ جڑی بوٹیاں کھا لوں تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کوئی رکاوٹ نہیں۔ شرابی کہنے لگا اور اگر میں ان میں پانی شامل کر لوں تو بہلول دانا نے جواب دیا کہ بڑے شوق سے پیو۔ شرابی اب کہنے لگا کہ جب یہ ساری چیزیں جائز اور حلال ہیں تو پھر آپ شراب کو کیوں حرام کہتے ہیں؟ حالانکہ اس میں یہی چیزیں تو ہیں جن کے کھانے اور پینے کی اجازت آپ دے رہے ہیں، یعنی کھجوریں، پانی اور جڑی بوٹیاں۔ بہلول دانا نے شرابی کو جواب دیا کہ اگر تمہارے اوپر پانی پھینک دیا جائے تو اس پر تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ شرابی نے کہا کہ ہرگز نہیں، پانی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ اچھا اگر اس پانی میں مٹی گھول دی جائے تو تم اس سے مر جاؤ گے؟ شرابی نے جواب دیا کہ جناب مٹی سے میں نے کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بہلول دانا نے کہا کہ اگر میں مٹی اور پانی لوں اور ان کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور اسے خشک کر کے تمہیں دے ماروں تو کیا ایسا کرنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شرابی نے کہا کہ جناب اس سے تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ بہلول دانا نے کہا کہ شراب کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ پاک نے ہم کو جس بات سے بھی روکا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ ہم کو اپنی طرف سے تعویلیں نہیں گھڑنی چاہیے بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوستو دیکھیں کہ کس خوبصورت انداز سے اور کیسی حکمت اور دانائی سے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اس شرابی حاکم کو جوابات دیے، اور کیسے خوبصورت انداز سے اس شرابی
को समझा दिया बल्कि पूरी उम्मत को ही समझा गए और ये दर्स दे गए कि अल्लाह के अहकामात में हीलो हुज्जत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बल्कि बगैर हीलो हुज्जत के अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बादशाह हारून रशीद और बहलूल दाना के हवाले से एक किस्सा यूं भी नकल किया जाता है। कहते हैं कि हारून रशीद की दिल्ली तमन्ना रहती थी कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी उसके दरबार में तशरीफ ले जाते थे। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा कि ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। आपने फरमाया कि जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा कि मैं समझा नहीं। फरमाया कि अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता, फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते। लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में भी अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में ही कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के हर वाक़े और हर एक बात से कमाल दानाई टपकती महसूस होती है और आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल दानाई और हिकमत अता फरमाई थी कि आप बिला सोचे समझे मौके के ऊपर ही जवाब दिया करते थे, जिसे हाजिर जवाबी कहा जाता है। कहते हैं कि एक दफा हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। उन्होंने समझा कि इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं इसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट लेकर देता हूँ, तू भी खेल लेना। उस बच्चे ने कहा कि ऐ बहलूल, क्या हम दुनिया में खेलने आए हैं? उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज नहीं है, अभी तो तुम्हारा उस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा कि अरे बहलूल, मुझे धोखा ना दे, मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं दोज़ख मुझसे ना जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को ना डाला जाए। दोस्तों, हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर वाक़यात फिक्र आखिरत की दावत देते हैं, जिससे आज हर इंसान गाफिल है, खास तौर पर मुसलमान जो कि आखिरत पर ईमान तो रखते हैं, वो भी आखिरत से और अल्लाह के हुजूर पेश होने को भुलाए बैठे हैं। वरना आज हमारी मस्जिदें भरी हुई होती और हमारे मुआशरे में अदलो इंसाफ होता, जो देखने को मिलता ही नहीं है। एक और वाक़या बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का यूं नकल किया गया है। कहते हैं कि एक बार जनाब बहलूल किसी नखलिस्तान में तशरीफ रखते थे। एक ताजिर का वहां से गुजर हुआ, वो आपके पास आया और सलाम करके मुअद्दिब सामने वहां तशरीफ रखते थे। वो वहीं घोड़े पर बैठे बैठे बोला, ओ दीवाने, अब की बार क्या लूं? हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तरबूजे ले लो। वो भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीद लिए। एक ही हफ्ते में सब खराब हो गए और वो कोड़ी कोड़ी का मोहताज बन गया। उसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जनाब बहलूल से हो गई। तो उसने कहा कि ये आपने मेरे साथ क्या किया? जनाब बहलूल ने फरमाया कि मैंने नहीं, तेरे लहजों और अल्फाज ने सब किया है। जब तूने अदब से पूछा तो मालामाल हो गया और जब गुस्ताखी की तो कंगाल हो गया। दोस्तों, इसको कहते हैं बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब।
پیارے دوستو، ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیک وقت ایک فلاسفر اور ایک تارک الدنیا درویش تھے۔ ان کا کوئی گھر، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے اور جس جگہ بھی وہ تھک ہار جاتے تھے تو وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ لوگ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ وہ جب کسی جگہ بیٹھ جاتے تو لوگ ان کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیا کرتے تھے اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا رحمت اللہ علیہ محل کے پاس آ گئے۔ ہارون رشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ حضور، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے، فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا کہ حضور، بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہارون، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اور حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے، ہارون، جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بادشاہ تو بادشاہ، اللہ والے بھی بہلول رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے سے واقف تھے اور ان کی تلاش فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ حضرت شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت، وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ صاحب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ صاحب نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے
اور اپنا دامن شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف جھٹکا دیا۔ پھر ان سے کہا کہ تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب شیخ بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ اس پر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں جانتا تو ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ کس طرح بات کرتے ہو بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہر بات ایک انداز کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف ہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں معلوم ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ اب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کا دامن اب کی بار پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول دانا نے کہا کہ میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ پاک کی رضامندی کے لیے ہو، اور اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرم
فرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت بڑا نقصان پہنچانے والی یہ بات ہوگی۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی خود کو بڑا مفتی، بڑا معتبر سمجھتا ہے اور بڑا عالم سمجھتا ہے، اور علم نہ ہونے کے باوجود ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہمیں چاہیے کہ علم میں خود کو کبھی بھی پختہ نہ سمجھیں بلکہ ہر وقت علم کی جستجو کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ خود شادی نہیں کی لیکن بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان میں کھانا تقسیم کرتے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول، بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، اب یہی ہیں جو زمین پر آزاد مخلص رہ گئے ہیں، باقی سب تو لالچ اور ہوس کے قیدی ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ان کو ابھی گناہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ پیارے دوستو، کتنی پتے کی بات فرما گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے ہی من کے سچے ہوتے ہیں، باقی تو ہم سب منافقتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کو پل صراط سے متعلق بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اور بادشاہ ہارون رشید کا مکالمہ بھی بتاتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ بات سنیے گا۔ ناظرین، ہارون رشید نے سوال کیا کہ نیک لوگ پل صراط یعنی صراط مستقیم سے پلک جھپکتے میں کیسے گزر جائیں گے اور برے لوگوں کو اتنا وقت کیسے لگ جائے گا؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بولے، اس امر کو سمجھنے کے لیے ایک تجربے کی ضرورت ہے۔ کل ایک چولہا، لکڑیاں اور پانی سے بھرا دیگچا، ایک بڑی پرات لے کر میرے پاس آ جانا، تب سمجھاؤں گا۔ اگلے دن ہارون رشید بولا کہ یہ لو سامان، اب بتاؤ۔ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ آگ جلا کر پانی کو اتنا گرم کرو کہ ابلنے لگے۔ پانی ابلنے لگا تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے یہ پانی پرات میں ڈالا اور اپنے جوتے اتار کر ہارون رشید سے کہا کہ اپنے جوتے اتار دو۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ پھر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اس پانی میں کھڑا ہو جاؤں تو مجھ سے میرے آج کے اعمال کے بارے میں پوچھنا کہ میں نے کیا کھایا اور کیا کیا۔ ہارون رشید نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ گرم پانی میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ اچھا، آج تم نے کیا کھایا؟ بہلول دانا اطمینان سے بولے کہ میں نے سوکھی روٹی سے سحری کر کے روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ پانی سے باہر آئے اور ہارون رشید سے کہا کہ پانی میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ گرم پانی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پاؤں جلنے لگے اور دوڑ کر نکل آئے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھاگ کیوں دیے؟ ہارون رشید بولا کہ میں اس کھولتے ہوئے پانی میں کیا کیا بتاؤں، میں تو دن میں 70 کھانے دسترخوان پر سجا کر کھاتا ہوں، ایک لمحے میں پاؤں جل گئے، 70 کے نام کیسے لوں گا؟ بہلول دانا بولے، بس ایسے ہی نیک لوگ اپنا حساب دے کر نکل جائیں گے اور 70 کھانے کھانے والے پھنس جائیں گے، تو بس اتنا کھاؤ جتنے کا حساب دے سکو۔ پیارے دوستو، یہ ہے کمال دانائی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی کہ ہر بات کو اس انداز میں سمجھاتے کہ بات بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ پل صراط پر ہمارا کیا بنے گا؟ دوستو، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی دانائی کا ایک واقعہ یوں بھی نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سیاح کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، ملکوں سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے اور بڑا فیض اٹھایا ہے، اور اب جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے۔ اس سیاح کی شہرت اس ملک کے بادشاہ کے کانوں تک بھی پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے لے۔ اس نے خاموشی سے اس سیاح کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا۔ بادشاہ نے سیاح کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعارف
کروایا اور وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے عمرا اور معززین سے کچھ سوالات کرے، لیکن کوئی بھی سیاح کو درست جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائقی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے سیاح کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاضل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے علم کا جواب دے سکے؟ درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا۔ اس نے حکم دیا کہ کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں حاضر کیا جائے گا، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ اس سے قبل دربار میں حضرت بہلول دانا بھی ہوا کرتے تھے، مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر درباریوں میں تو کھلبلی سی مچ گئی۔ ان کی پریشانیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسا بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص خوشی سے بولا کہ دوستو، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول دانا موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری خطائیں بھول کر اور ہماری تمام رنجشیں ختم کر کے ہماری عزت کی خاطر اس سیاح کا سامنا کریں گے اور اسے لاجواب کر دیں گے۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں اب جان آئی۔ سب لوگ مل کر بہلول کے پاس پہنچے اور ان سے معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرا حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو سنا دیا۔ حضرت بہلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، مشیر سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ سلامت بھی اپنے تخت پر برجمان تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی۔ بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کا جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح سے لیں، کہیں اس کا نام بادشاہ کو غصہ نہ دلا دے۔ اس وقت بہلول کی آواز گونجی، یہ دیوانہ حاضر ہے، میں اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، جی ہاں، کیوں نہیں، آپ اپنا سوال کریں۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنے عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدر حیرت سے ان کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دیں۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اسی طرح سے رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور سیفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا عالی جاہ، مرحبا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانش مند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے، ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے؟ سیاح بولا کہ جی ہاں جناب، اس نے کسی درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ اب وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو دربار میں موجود عالم بھی محظوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، کیوں نہیں بادشاہ سلامت، اور چند لمحے رک کر وہ سیاح بولا کہ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا، اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا کرہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار اور رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو
शुमाली और जुनूबी कुर्रे में बांट दिया। फिर आपने देखा कि एक और दायरा खींचा। आपके आलिम ने उसके 4 हिस्से करके मुझे समझा दिया कि 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है। और जब मैंने अपने हाथ की उंगलियों से जमीन पर उगने वाले नबातात की तरफ इशारा किया, यानी जब अपने हाथ को नीचे रखा और उंगलियां ऊपर की, तो इसका मकसद था कि नबातात और पौधों की तरफ इशारा करना था। तो इसके बाद बहलूल ने अपने हाथ को नीचे रखा और पुश्त आसमान की जानिब की, तो बारिश और सूरज की निशानदही की, और मतलब था कि ये दोनों नबातात और पौधे की बढ़ोतरी में, उनकी बालिदगी में मददगार साबित होते हैं। ये कहकर उस सयाह ने बहलूल दाना की तरफ देखा और अकीदत से बोला कि मैं एक बार फिर कहता हूँ कि आपको ऐसे दानिशमंद पर फख्र करना चाहिए। ये कहकर सयाह ने दरबार से रुखसत होना चाहा तो बादशाह ने उसे रुकने को कहा और बहुत सा इनाम देकर जाने की इजाजत देती। उसके रुखसत होने के बाद बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि इल्म कहीं से भी मिले उसे हासिल करने की कोशिश करो और अपने दरमियान मौजूद अक्लमंद और ज़हीन लोगों को इज्जत दो। आज उसी बहलूल ने तुम्हारी इज्जत और माल बचाया है जिसके खिलाफ तुम लोगों ने मुहाज बना रखा था। तमाम दरबारी इस बात पर बहुत शर्मिंदा हुए और बहलूल की तारीफ करके बादशाह को राजी कर लिया। और जब बहलूल दरबार से रुखसत हुआ तो अमरा उसे बाहर छोड़ने आए और उम्दा नस्ल के घोड़े पर सवार करवा के मुहाफिजों की मुइयत में रवाना किया। दोस्तों, याद रहे कि बहलूल दाना और खलीफा हारून रशीद का आपस में जबरदस्त लगाव था। कहा जाता है कि हारून रशीद बहलूल दाना की बातों से जराफत के मजे लिया करते थे। कभी कभी जज़ब के आलम में वो पत्ते की बातें भी कह जाया करते थे। एक दफा बहलूल मजजूब हारून रशीद के पास पहुंचे। हारून रशीद ने एक छड़ी उठा कर दी। मजाहन कहा कि बहलूल, ये छड़ी तुम्हें दे रहा हूँ, जो शख्स तुम्हें अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए उसे दे देना। बहलूल मजजूब ने बड़ी संजीदगी के साथ छड़ी लेकर रख ली और वापस चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून रशीद भी भूल गए होंगे। अरसे के बाद हारून रशीद को सख्त बीमारी लाहक हो गई। बचने की कोई उम्मीद ना थी। अतबा ने जवाब दे दिया। बहलूल मजजूब अयादत के लिए पहुंचे और सलाम के बाद पूछा कि अमीरुल मोमिनीन, क्या हाल है? अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या हाल पूछते हो बहलूल, बड़ा लंबा सफर दरपेश है। बहलूल ने पूछा, कहाँ का सफर? जवाब दिया कि आखिरत का। बहलूल ने सादगी से पूछा कि वापसी कब होगी? जवाब दिया कि बहलूल, तुम भी अजीब आदमी हो, भला आखिरत के सफर से भी कोई वापस हुआ है? बहलूल ने ताज्जुब से कहा, अच्छा, आप वापस नहीं आएंगे तो आपने कितने हिफाजती दस्ते आगे रवाना किए और साथ कौन कौन जाएगा? जवाब दिया कि आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाया करता, खाली हाथ जा रहा हूँ। बहलूल मजजूब बोला, अच्छा, तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ रहने के लिए कुछ तैयारी की है या नहीं? हारून रशीद ने जवाब दिया कि नहीं, कुछ भी तो पास नहीं है, खाली दामन हूँ। बहलूल मजजूब बोले कि इतना लंबा सफर और कोई मुअय्यन व मददगार नहीं, फिर तो लीजिए। हारून रशीद की छड़ी बगल से निकाल कर कहा कि ये अमानत वापस है। मुझे आपके सिवा कोई इंसान अपने से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिल सका। आप जब कभी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां होती थीं। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे। हश्म खुदम के साथ लश्कर हम रिकाब होते थे। इतने लंबे सफर में जिसमें वापसी भी मुमकिन नहीं है, आपने तैयारी नहीं की। हारून रशीद ने ये सुना तो रो पड़े और कहा कि बहलूल, हम तुझे दीवाना समझा करते थे, मगर आज पता चला कि तुम्हारे जैसा कोई अक्लमंद नहीं। प्यारे दोस्तों, यहाँ हमें अपने बारे में सोचने की भी जरूरत है कि हमारा शुमार किस कैटेगरी में होता है, अक्लमंदों में या बेवकूफों में। हमें सोचने की जरूरत है कि हमने अपने सफर आखिरत के लिए क्या कुछ तैयार कर रखा है और उस सफर की कितनी तैयारी दिन रात में हम करते हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने आखिरत के सफर की फिक्र होनी चाहिए और हर लम्हा फिक्रमंद रहना चाहिए, क्योंकि इस दारे फानी से हम किस वक्त कूच कर जाएं कोई खबर नहीं। दोस्तों, खलीफा हारून रशीद के बारे में आपको बताते चलें कि आज का कोई शख्स अब्बासी खलीफा हारून रशीद की इमारत और सरवत को नहीं पहुंच सकता
سکتا۔ اس کی سلطنت 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کے دور کے کئی امریکہ اس کی مٹھی میں تھے۔ مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر و خوبی حکومت کرنے والا اس دنیا سے جاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف تھا، کہ دنیاوی سفر کے لیے تو وہ لاؤ لشکر اور ساز و سامان کا انتظام کرتا رہا، لیکن اپنی آخرت کی سفر کے لیے وہ ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ لہذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرے۔ ہارون رشید کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ انتہائی نیک بادشاہ تھا، تہجد کی پابندی کرتا تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ عقل مند نہیں ہے بلکہ بے وقوف ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کی سوچ بدل گئی ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے ہر اس شخص کو عقل مند سمجھتے ہیں جو بس مال کمانا اور مال بنانا جانتا ہے، چاہے اس کے لیے وہ رشوت خوری، بدعنوانی اور کرپشن ہی کیوں نہ کرے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشوں پر لگا دے پھر اللہ تعالیٰ سے تمنائیں کرے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بحوالہ سورۃ الحشر آیت نمبر 18۔ پیارے دوستو، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیرے جنت کے وارث بنے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں جس میں انسان کے لیے بہت سے پیغامات اور اسباق موجود ہیں۔ خود بھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے۔ اگلی کسی اور ویڈیو میں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے اقوال اور ان کے واقعات لے کر آپ کی خدمت میں پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اگر آپ نے آخر تک ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ لیجئے کہ ہاں آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھی، یا صرف کمپلیٹ کا لفظ لکھ لیں تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہوگا اور ہماری بڑی اس سے اصلاح ہوگی، کیونکہ ہم جو محنت کرتے ہیں اس محنت کا ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے گا کہ ہماری باتیں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کہ نہیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور جیسا کہ آپ سے کہا کہ کمنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ کوئی اگر سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے۔ آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔